ارشاد کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے عقائد اہل سنت، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اور یہ اہل سنت کہلانا یعنی ہم سنی کہلاتے ہیں۔ سنی اہل سنت کا مخفف ہے، اور اہل سنت ہونا قرآن کے نور سے اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے نور سے اہل جنت کی نشانی ہے، اور یہ وہ نام ہے جس کا قرآن میں بھی اشارہ ہے، اور بالکل وضاحت کے ساتھ لب حبیب پر یہ نام جاری بھی ہوا ہے۔ بالکل مختصر وقت میں قرآن اور اس کی تفسیر وہ بھی حضور کی زبان سے سماعت کیجئے کہ ہم اہل سنت اپنی طرف سے نہیں بنے بلکہ رسول اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 ہے۔ اللہ فرماتا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، فرمایا میری مخلوق میں سے جن کو میں نے پیدا کیا ان میں ایک جماعت ایسی جماعت ہے جو حق بولتی ہے، حق بتاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ ممن خلقنا امتن، میرے پیدا کردہ بندوں میں ایک ایسی کمیونٹی ہے، جماعت ہے، یہدون بالحق، کہ وہ حق بھی بتاتے ہیں اور حق کے ساتھ رہنمائیاں کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی ایک عظیم نشانی یہ ہے کہ حق بولتے ہوئے ہاتھوں پہ اگر انگارے بھی رکھ دیے جائیں، فرمایا وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ایک جماعت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میرے پیدا کردہ لوگوں میں، بندوں میں ایک جماعت ایسی ہے، حق بولتی ہے، حق بتاتی ہے اور حق کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کہ کسی پس منظر کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا تو ان کی نشانیاں بھی ہیں، دنیا میں بھی ہیں، اور قیامت کے دن یہ حق بولنے والے، حق بیان کرنے والے، حق کے ساتھ انصاف برتنے والے، ان کی نشانی یہ ہوگی۔ اللہ قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ، کہ قیامت کے دن یہ جو حق بتانے والے ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب یہ آیت کریمہ سوال کیجئے گا کہ وہ حق بتانے والے قیامت کے دن ان کا چہرہ روشن ہوگا، سفید ہوگا، اور وہ لوگ جو اہل حق نہیں ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ آئیے اب اس کی تفسیر خود حضور کی زبانی سماعت کرتے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر در منصور میں آپ لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ کچھ چہرے قیامت کے دن چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ کالے سیاہ ہوں گے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر خود فرمایا صحابہ ہم بتائیں وہ روشن چہرے کن کے ہوں گے؟ حدیث پاک کے لفظ رسول کریم علیہ السلام کی نوری زبان پر جو جاری ہوئے، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تبیض وجوہ اہل سنہ، فرمایا قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکدار ہوں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کا خود لفظ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 پر نقل کر رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیت کہ تبیض وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے صاف چمکدار سفید ہوں گے، فرمایا ہم بتاتے ہیں کہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا تبیض وجوہ اہل سنہ، کہ قیامت کے دن جو سفید چہرے ہوں گے وہ اہل سنت کے چہرے ہوں گے۔ آج تو ہر مجموعوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پہچان بھی نہیں ہوتی کہ کس کا چہرہ کیسا ہو۔
مگر بعض لوگ تو چہروں سے پہچانے بھی جاتے ہیں، مگر قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا چہرہ چھپ جائے یا کسی کے چہرے کی پہچان نہ ہو۔ سرکار فرماتے نہیں، قیامت کے دن اہل حق کی یہی نشانی ہوگی کہ ان کے چہرے سفید۔ آخر وہ چمکدار چہرے والے ہوں گے کون؟ میرے نبی نے فرمایا تب یبدو وجوہ اہل سنہ، وہ سنیوں کے چہرے ہوں گے جو قیامت کے دن چمکدار ہوں گے۔ آگے پھر فرمایا وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، یہ جو بد عقیدہ اہل بدعت ہوں گے قیامت کے دن ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ آئیے دوسری تفسیر سماعت کیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ سرکار نے کچھ اس طرح بھی بیان کیا، وہی در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھی کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، تب رسول اللہ نے تشریح کی تو فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل الجماعت والسنہ، فرمایا قیامت کے دن ان جماعت والے ان سنت والوں کے چہرے قیامت کے دن چمکدار ہوں گے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول بھی سماعت کر لیجئے۔ اب آپ اس کی تفسیر کو یوں بیان کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ قول بھی ہے کہ یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے چمکدار ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، خود حضور کا فرمان کہہ رہا ہے، قرآن کی اللہ اللہ زبانی نور یہ موجود کہ اہل سنت کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، اور خود حضور کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے سفید یعنی چمکدار ہوں گے۔ صحابہ بھی اس بات پر مہر لگا رہے ہیں، ہاں ہاں وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے کہ جن کا قیامت کے دن چہرہ چمکدار ہوگا۔ اور پھر نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی کر دی، فرمایا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار فرمایا کرتے تھے تفرقت اليہودی علی 71 فرقۃ او 72 فرقۃ، فرمایا سنو یہودیوں میں 71 فرقے تھے یا 72 فرقے تھے، فرمایا عیسائیوں میں بھی کتنے فرقے بن گئے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَفَرْقُ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فرقہ، فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ بعض لوگ یہاں اشکال پیدا کرتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، ہاں جو یہودیوں کے فرقوں کی بات ہو رہی ہے، حدیث بات میں سرکار نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے ان میں فرقے بن گئے تھے، یہودیوں میں عیسائیوں میں فرقے بن گئے تھے، اور میری امت میں بھی 73 فرقے بنیں گے۔ محدثین کہتے ہیں ایک تو یہ بات اپنے ایمان میں مضبوطی سے تھام کر رکھ لو کہ سرکار کو پہلے سے خبر تھی، سرکار علیہ السلام نے پہلے سے خبر کر دی تھی ایسا ہوگا۔ آج پتہ لوگ کیا ہوتے ہیں، یار یہ تو فرقہ پیدا ہو گیا ہے، وہ حضور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین نہیں کرتا، حضور نے تو پہلے کہہ دیا تھا ہوگا۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ جناب اس کا انکار کرتے پھریں؟ میرے نبی نے 1400 سال پہلے اس کی خبر کر دی تھی، نشاندہی کر دی تھی۔ ہاں ہاں یہودیوں میں، نصرانیوں میں، عیسائیوں میں 71-72 بنے تھے، میری امت میں 73 بنیں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا ملت واحدہ، صرف ایک ہوگے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اب اس بات کو یاد رکھیے گا، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، یعنی ایک جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ کسی محدث کا قول نہیں ہے، کسی مفسر کا قول نہیں ہے، یہ کسی عالم کا کہا ہوا نہیں ہے، خود اس حبیب کا کہا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا حبیب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو تب بولتا ہے جب خدا ان کو وحی کرتا ہے۔ اور سرکار فرمایا کرتے تھے صحابہ میرا ہر بول لکھ لیا کرو، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، محمد عربی کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، سارے جہنم میں جائیں گے، کلہم فی النار،
सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा। अब सवाल पैदा हो रहा है, एक जन्नत में जाएगा? आज तो हर कोई बोलता कि हम जन्नती हैं, हर कोई इसका दावा करता है कि हम जन्नती हैं। हम अपनी तरफ से क्यों कहें? हम अपने नबी से ही अर्ज करते हैं, आका आप बता दें जन्नत में जाने वाले कौन होंगे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आपकी बारगाह में अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन हिया या रसूल अल्लाह, आका आखिर बता दीजिए वो कौन लोग होंगे जो जन्नती हैं। 73 में 72 जन्नत में एक जन्नत में है। मन हिया या रसूल अल्लाह, आका वो कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मुझ मोहम्मद की सुन्नत पर चलेंगे, मेरे सहाबा के तरीके पर चलेंगे, वही जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह और आसानी कर दीजिए। फिर हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल करीम शहरस्तानी रहमतुल्लाह अलैह, ये ताबईन बुजुर्गों में से हैं, यानी सहाबा के बाद का जो दौर है उस दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम थे। इनकी किताब अल मलल वल नहल में ये लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उस किताब में 73 फिरकों पर बहस की है। फिर उस किताब में इस हदीस को कोट करते हैं, कहा कि सरकार का इरशाद है, सयफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरका, फरमान मेरी उम्मत अन करीब 73 फिरकों में बटेगी, वन्नाजियु मिन्हु वाहिदा, एक ही निजात पाएगी। अल्लाह अकबर। जब सहाबा ने सुना, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मिनन नाजिया, आका आसानी कर दीजिए, निजात पाने वाले कौन होंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे रसूल अलैहिस्सलाम की ज़बाने नूर से ये मुश्कबार कौल का ज़ुहूर हुआ। सरकार ने फरमाया अहलु सुन्नति वल जमाआ, वो अहले सुन्नत व जमात ही होंगे जो जन्नत में जाएंगे। ये हदीस पाक के लफ्ज है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर भरे ज़बानों से निकले हैं। और फिर अर्ज की गई कीला वमस सुन्नति वल जमाआ, आका अहले सुन्नत व जमात किसको कहते हैं? सहाबा पर कुर्बान जाए, आसानी पर आसानी कर दी, हुजूर और आसान कर दीजिए। अहले सुन्नत व जमात किसको कहते हैं? कीला वल सुन्नति वल जमाआ, आका अहले सुन्नत व जमात किसको कहते हैं? फरमाया मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, जो मुझ मोहम्मद की सुन्नतों पर चलते हो, सहाबा के तरीकों पर चलते हो, फरमाया वही अहले सुन्नत व जमात है। और इससे पता चला हम जो अहले सुन्नत कहलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें महबूब अलैहिस्सलाम ने नाम दिया है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये कहकर बशारत दे दी है कि अहले सुन्नत अहले जन्नत है। अहले जन्नत जो है वो सिर्फ अहले सुन्नत है। और हजरत फकीह अब्दुल्लाह सवरकंदी इस हदीस को मुकम्मल रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं इन्नहु क़ाल लफ्तरक़त बनु इस्राईल 71 फिरक़तन व इन्न हादिहिल उम्मती सतफ्तरिक़ु अला 72 फिरक़ा इहदा। कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के 71 फिरके बन गए थे और मेरी उम्मत में 72 फिरके भी तकसीम हो जाएंगे। इन 72 में 71 जहन्नमी होंगे या 73 में 72 जहन्नमी होंगे। वह वाहिदुन फिल जन्ना, और उसमें सिर्फ एक जन्नती होगा। कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल वाहिदा, आका वो वाहिद एक कौन है जो जन्नत में जाएंगे? अल्लामा सवरकंदी अलैह रहमा नकल करते हैं कि हुजूर के लबों से निकला, फरमाया काल अहलुस सुन्नति वल जमाआ, वो अहले सुन्नत व जमाअत है जो जन्नत में जाएंगे। यानी इन हदीस की रोशनी से पता चला कि हम अहले सुन्नत महबूब के मुंतखब लोग हैं। हमें हुजूर ने चुना है, हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब किया है। हम जो सुन्नी कहलाते हैं, अहले सुन्नत कहलाते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कहलाते, बल्कि ये नाम हमें रसूलुल्लाह ने अता किया है। क्या फरमाया? काल अहलुस सुन्नति वल जमाआ, फरमाया सहाबियों जो जन्नत में जाएंगे वो अहले सुन्नत व जमाअत ही होंगे। हदीसें बेशुमार हैं, मगर इस पर मैं इक्तफा करता हूं। तो कहते हैं ना कि असर करे तो कतरा काफी है, दरिया बहाने से कोई फायदा नहीं मिलता। असर कर जाए तो एक बात ही काफी है। ईमान तो मोमिन का तो ईमान इसी बात पर है कि बस हुजूर ने कहा है अमन्ना व सदकना,
بے دین یا بد مذہب کو آپ پوری کتابیں کھنگال کر سامنے رکھ دو، وہ تب بھی شک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ ایک مومن ہے جب اس کے سامنے حضور کا فرمان پیش کیا جاتا ہے وہ دل بھی جھکا لیتا ہے، سر بھی جھکا لیتا ہے، کہتا صدقت یا رسول اللہ، فدا کا انی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی۔ کیوں؟ ہم یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، صحابہ کا تکیہ کلام یہی تھا۔ صحابہ جب جب حضور کے دربار حاضر ہوتے تھے اور وہ یوں کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا صدیق کے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ اور کوئی تو یوں کہتا تھا جسمی فدا کا یا رسول اللہ، آقا میرا جسم آپ پر قربان جائے۔ اور کوئی صحابی یوں کہتا تھا عین کا یا رسول اللہ، آقا میری آنکھیں آپ پر قربان جائیں۔ اور کوئی صحابی یوں کہتا تھا روحی فدا کا یا رسول اللہ، میری روح آپ پر قربان جائے۔ آج سنی بھی وہی کہتا ہے میں صدقے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میری جان آپ پر قربان جائے۔ کیونکہ سرکار نے کہہ دیا نا وہ میرے ہوں گے، میرے صحابہ کے طریقوں پر چلیں گے۔ تو آج دیکھ لیں وہی جو صحابہ کا طریقہ تھا وہ صدقے جایا کرتے تھے حضور علیہ السلام پر، آج تک اہل سنت کی روایت ثابت کرتی ہے کہ نالین نبی پر جس نے جان دی وہ صرف سنی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ حضور کی ناموس پر، آپ کی عصمت پر جس نے کل پہرا دیا تھا، وہ فضل خیرہ آبادی یا وہ بریلی کا تاجدار ہو تو وہ سنی ہے، وہ اجمیر کا شہنشاہ ہو تو وہ سنی ہے، ہاں وہ بغداد کا بادشاہ ہو تو وہ بھی سنی ہے۔ جس نے بھی عصمت حبیب کا پہرا دیا ہے وہ کل بھی سنی تھا، اور آج بھی جو ناموس نبی پر اپنی جانوں کو قربان کرتا ہے وہ سنی ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے سکھا دیا تھا کہ اپنی جانوں کو نبی پر قربان کرنا یہ ہمارا طریقہ ہے، اور آج سنی بتا رہا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے کہا جو صحابہ کے طریقوں پر ہوگا وہی سنی ہوگا۔ تو صحابہ روحیں فدا کرتے تھے، جسم فدا کرتے تھے، آنکھیں قربان کرتے تھے۔ اللہ کی قسم آج سنیوں میں یہ جذبہ آج بھی موجود ہے کہ وقت دکھا رہا ہے کہ جب سنی سے جان مانگی جاتی ہے ناموس مصطفیٰ پر سنی قربان ہو جاتا ہے، اس زمانے سے بھڑ جاتا ہے، وقت کے فرعونوں سے ٹکرا جاتا ہے، وقت کے یزیدیوں سے ٹکرا جاتا ہے، اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ ہمارا رشتہ کل بھی صحابہ کے ساتھ تھا، آج بھی ہمارا صحابہ کے ساتھ رشتہ ہے۔ اور اسی بات کو بغداد کے بادشاہ بھی بیان کر رہے ہیں، پیران پیر پیر دستگیر شہباز لامکانی حضور عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی، آپ کا قول آپ سے منسوب کتاب غنیت الطالبین کے صفحہ نمبر 121 پر موجود ہے۔ آپ فرماتے وہ ام الفرقۃ الناجیہ، فرمایا لوگوں آؤ عبد القادر جیلانی سے سنو وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا فاہی اہل سنت و جماعت، وہ جو نجات پا جائے گا فرقہ وہ صرف اہل سنت و جماعت ہی ہوگا۔ اور پھر حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کون امام ربانی کہ جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی اور وہ دین اکبری کا خوب مقابلہ کیا، اور داتا گنج بخش علی حجویری جن کے صدقے سے خطہ پاک و ہند محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے پھولوں سے سجا ہوا ہے، لدا ہوا ہے۔ آج جو پاک و ہند میں یہ خوشبو عشق رسول کی آتی ہیں یہ داتا گنج بخش کا صدقہ ہے، علی حجویری کا صدقہ ہے۔ وہ لاہور کے بادشاہ، وہ عظیم بادشاہ جن کے بارے میں خود بغداد والے پیر کہا کرتے تھے لوگوں اگر مجھے داتا گنج بخش کا دور ملتا تو یہ بغداد کا بادشاہ داتا گنج بخش کا مرید ہو جاتا۔ یعنی وہ عظیم ہستی، آپ ان کی کشف المحجوب اٹھا کر دیکھیں، دیدار کریں، آپ اس میں ایک فیصلہ کر رہے ہیں، کسی گفتگو پر کلام کرتے کرتے پھر فتویٰ دیتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اتفاق است میان اہل سنت و جماعت، فرمایا اس بات میں اہل سنت و جماعت متفق ہیں۔ یعنی یہ جملہ اپنے کتاب میں بیان کیا کہ اہل سنت و جماعت اس معاملے میں بالکل متفق ہے، مسئلہ جو بھی تھا، مگر آپ نے لکھا ہے کہ اس مسئلے پر اہل سنت و جماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی آپ وہ کتاب جو تصوف میں ام الکتب کہلاتی ہے، یعنی تصوف کتابوں کی ماں کہلاتی ہے، کشف المحجوب،
اگر کسی نے تصوف کا آئینہ دیکھنا ہو، تصوف کو چھانپ کے دیکھنا ہو، وہ کشف المحجوب کا دیدار کرے، اس کا مطالعہ کرے۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نور بکھیرا ہے، واللہ واللہ اس کو بے پیرے بھی جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کشف المحجوب میں لکھ رہے ہیں داتا گنج بخش، غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، فرمایا اہل سنت و جماعت۔ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مجدد علی ثانی جب انہوں نے قلم اٹھایا، آپ کے قلم سے بھی یہ کمال نکلا، آپ نے فرمایا شک نیست، شک نہ کرنا کہ فرقۃ ملتزم اتباع اصحاب سرور، یہ مت شک کرنا کہ صحابہ اور حضور کی اتباع کوئی اور کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، جو حضور کی اتباع کرتا ہے، صحابہ کی اتباع کرتا ہے، شک نیست، شک نہ کرنا، وہ اہل سنت و جماعت، فرمایا وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے، جو حضور کی پیروکار ہیں، جو رسول اکرم کے صحابہ کے پیروکار ہیں، وہ اہل سنت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شک نیست، شک نہ کرنا، یہ پکی بات ہے، اتھینٹک مستند بات ہے۔ جو حضور کی تابع داری کرتے ہیں، رسول اکرم علیہ السلام کے صحابہ کی تابع داری کرتے ہیں، وہ کوئی دوسرا ایرا غیرہ نہیں ہے، وہ صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور حضرت احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے حضرت عبداللہ احرار کے بارے میں، مجدد علی ثانی نے اپنی مکتوبات میں عبید اللہ احرار کے بارے میں لکھا، بہت بڑے بزرگ تھے، وہ اپنے غلاموں کو کہتے تھے خبردار اگر کسی نے مجھے سنی نہ کہا، اس نے میری برائی بیان کی، جو میری بھلائی بیان کرنا چاہتا ہے کہ عبید اللہ احرار کی عزت اور عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے، آپ فرما کرتے تھے مجھے سنی کہا کرو، مجھے اہل سنت و جماعت کہا کرو۔ جو مجھے سنی کہے گا وہ عبید اللہ احرار کی خوبی بیان کرے گا، جو مجھے سنی نہیں مانے گا وہ میری برائی کرے گا۔ ان اتنے پرانے بزرگ خود کو سنی کہلانا، اہل سنت و جماعت کہلانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ فرمایا اگر ہمیں نہ کہو گے تو ہمیں تم برے لفظوں میں یاد کرو گے، اگر چاہتے ہو ہماری عزت کو بیان کرو، ہمیں سنی بیان کرنا۔ اور وہ محدث محقق جس کے توسل سے پاک و ہند میں حضور کا علم حدیث پھیلا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ رسول کے مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم دل میں آرزو آئی کہ عبدالحق مدینہ اب چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے، بس مرنا ہے تو مدینے میں مرنا ہے، اب نہیں جانا ہندوستان میں۔ رات کو سورج سرکار خواب میں تشریف لے آئے، میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالحق لبیک یا رسول اللہ، فرمایا ہندوستان لوٹ جانا، کیوں نہیں جا رہا؟ آقا آپ کا روزہ بہت اچھا لگتا ہے، آپ کی جالیاں چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، حضور جی کر رہا ہے کہ بس ادھر ہی مروں اور آپ کے قدموں میں دفن ہو جاؤں، آپ کا گنبد دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے۔ سرکار نے فرمایا عبدالحق جی یا رسول اللہ، یہاں صرف گنبد کو دیکھتا ہے نا، جا لوٹ جا، تیرے صدقے سے ہماری حدیثیں پھیلیں گی پاک ہند میں، یعنی ہندوستان میں تیرے توسل سے محبوب کی حدیثیں پھیلیں گی، یہاں صرف گنبد کو دیکھتا ہے، لوٹ جا، ہمارا دین پہلا وعدہ کرتے وہاں گنبد والے نبی کو روز دیکھے گا۔ اور آپ کے بارے میں مشہور ہے، آپ روزانہ جاگتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ حضور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، سنی کہتے ہیں ہمارے ہیں، یہ کہتا ہے ہمارے ہیں، وہ کہتا ہے ہمارے ہیں، سارے کہتے ہیں ہمارے ہیں، یعنی یہ وہ ہستی ہے سب اسے اپنا مانتے ہیں، ان سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ انہی سے پوچھ لیتے ہیں سرکار آپ ہی بتا دیجئے کہ جنتی کون لوگ ہیں، وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت پہ جائے گا؟ آپ نے فرمایا سواد اعظم ذا دین اسلام مذہب اہل سنت و جماعت است، فرمایا جو سچا دین رکھنے والا مذہب ہے اور سب سے بڑی جماعت ہے، فرمایا وہ صرف جماعت اہل سنت است ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ بزرگ بھی یہی کہے گئے کہ کوئی سچا مذہب رکھنے والا ہے تو وہ ہے بھی سواد اعظم۔ آپ دیکھ لو سواد اعظم کی نشانی یعنی سب سے بڑی جماعت اس وقت 80% پوری کائنات میں سنی مسلمان ہیں، 80% حنفی سنی مسلمان ہیں۔ اور شیخ محقق کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی علامت ہوگی سواد اعظم ہوگا،
सबसे ज्यादा लोग उसी की तरफ होंगे और फिर सच्चा दीन भी उनके पास होगा। फिर वरना अच्छा मुश्किल में न पड़ जाना, हम नाम ही बता देते हैं मजहब अहले सुन्नत व जमाअत अस्त, वो सिर्फ और सिर्फ मजहब अहले सुन्नत व जमाअत ही होगी। इसके अलावा तसव्वुफ में तो किताबें भरी पड़ी हैं, बुजुर्गान दीन के तो किस कदर अकवाल मौजूद हैं, किस किस बुजुर्ग की बात करें। जी हाँ, मदीने से आप बगदाद चले जाएं, बगदाद से पाकिस्तान चले आए, पाकिस्तान के पूरे खित्ते घूम लें, लाहौर चले जाएं, लाहौर से अजमेर चले जाएं, अजमेर से दिल्ली चले जाएं, दिल्ली से बरेली चले जाएं, बरेली से समरकंद से बुखारा चले जाएं, जिस कायनात के खित्ते में जाएंगे आपको हर तरफ से यही आवाज आएगी कि अहले सुन्नत अहले जन्नत, अहले सुन्नत अहले जन्नत, अहले सुन्नत अहले जन्नत। क्यों? हुजूर खुद फरमाया करते थे वो जो निजात पाएंगे अहले सुन्नत व जमाअत, वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमाअत ही होंगे। इस कदर वजाहत लबे रसूल पर जारी हुई। अब कोई बोले कि सुन्नी यूं है, सुन्नी वो है, अरे पगले तुझे हुजूर की जबान पर यकीन नहीं है, जा पहले अपना इलाज कर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें कह दिया है कि अहले सुन्नत ही अहले जन्नत है, हम तेरी माने या अपने मुस्तफा की माने? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पहले भी यकीन था, मगर कुरान, हदीस, सहाबा के अक़वाल, ताबईन के कौल, बुजुर्गान दीन के इरशादात की रोशनी में ये बात बिल्कुल चढ़े सूरज की तरह वाज़ेह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मसलक हक था, हक है और इंशाअल्लाह क़यामत तक यही हक रहेगा। और क़यामत के दिन ये खास निशानी होगी, सरकार फरमाते हैं सुन्नियों के चेहरे चमकदार होंगे, रोशन होंगे और इस चमक की वजह से पहचाने जाएंगे कि ये अहले सुन्नत व जमात है। अल्लाह करीम अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हमें इसी मसलक में, इसी दीन मजहब में रखे और इसी पर मौत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु